السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، آپ کو میں اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے لیے لایا ہوں فرسٹ ایئر کی انگلش کی بک سے دوسری پوائم نائٹ میل، جو کہ WH آرڈن نے لکھی ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، اس کے سروس میننگ کو جانیں گے، اس کے ٹیکسچل میننگ کو جانیں گے۔ یہ پوائم شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ہٹ کر لیں تاکہ آپ تک میری تمام آنے والی ویڈیوز بآسانی پہنچ سکیں۔ تو اگر ہم آتھر کے بارے میں بات کریں تو یہ WH آرڈن نے لکھی ہے۔ WH آرڈن جو تھے وہ 21 فروری 1907 کو انگلینڈ کے اندر پیدا ہوئے اور 29 سپٹمبر 1973 یعنی کہ تقریباً بھی 66 ایئرز کی ایج کے بعد آسٹریا میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ بائی بارتھ یہ برٹش نیشنل تھے، لیکن 1946 میں یہ امریکہ کو چلے گئے تھے۔ اگر ان کے ایجوکیشن کی بات کی جائے تو انہوں نے لینگویج اور لٹریچر میں MA کیا ہوا تھا، آکسفورڈ یونیورسٹی سے کیا ہوا تھا۔ آکوپیشن کے لحاظ سے یہ پوئٹ تھے اور ان کی شادی ایریکا مین سے ہوئی تھی، برطانیہ کی وہ سٹیزن تھیں، اور ان کے جو والد محترم تھے ان کا نام GA آرڈن تھا اور ان کی مادر کا نام روزیلے آرڈن تھا اور ان کے بھائی کا نام جان آرڈن تھا اور ان کے دوسرے بھائی کا نام جارج آرڈن تھا۔ تو یہ تو ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ انفارمیشن تھی۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی ہمیں کبھی کسی بھی ایگزامینیشن کے اندر کوئی پوائم کے بارے میں پوچھا جائے یا کوئی بھی لٹریچر کا کوئی ورک ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے تو تھوڑی سی آپ کوشش کیا کریں کہ اس کے جو آتھر ہے، جو اس کا لکھنے والا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ انفارمیشن ضرور پہنچائیں۔ اس طرح فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کا ایگزامینر ہے وہ چونکہ یہ چیز ریکوائر نہیں کی ہوتی، اس نے پوچھی نہیں ہوتی، کوشچن کے اندر یہ چیزیں پوچھی نہیں گئی ہوتی کہ آپ نے اس کے آتھر کے بارے میں بتانا ہے، لیکن اگر آپ بتا دیتے ہیں تو یہ بہت ہی ہیلپ فل ایک میٹیریل ہوتا ہے جو کنوینس کر لیتا ہے آپ کے ایگزامینر کو، اور وہ یہ اس کی ایک پرسیپشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ اس بچے نے بہت زیادہ محنت کی ہے، آتھر کے بارے میں جانا ہے اور ہوپ کہ اس نے پوائم کے بارے میں بہت کچھ معلومات رکھی ہوگی۔ تو اس طرح پھر وہ چیک کرنے میں انٹرسٹڈ ہو جاتا ہے، باریکی کے ساتھ آپ کا پیپر پڑھتا ہے اور اس طرح یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے۔ تو اب ہم نائٹ میل کو ایک مرتبہ پڑھیں گے، ٹیکسچل میننگز ہیں ان کو دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد اس کے سرفیس میننگ کی بات کریں گے۔ تو کہتا ہے کہ دس از دا نائٹ میل کراسنگ دا بارڈر برنگنگ دا چیک اینڈ پوسٹل آرڈر، لیٹرز فار دا رچ، لیٹرز فار دا پور، دا شاپ ایٹ دا کارنر، دا گرل نیکسٹ ڈور، pulling up we talk, a steady climb, the gradients against her, but she is on time. Past cotton grass and moorland boulder, shoveling white steam over her shoulder, snorting noisily as she passes, silent miles of wind-bent grasses. Birds turn their heads as she approaches, stare from bush at her blank-faced coaches. Sheepdogs can't turn her course, they slumber on paw across. In the farm she pauses, no one wakes, but a jug in a bedroom gently shakes. تو کہتا ہے کہ دس از دا نائٹ میل کراسنگ دا بارڈر، کہتا ہے کہ یہ ڈاک پہنچنے والی گاڑی ہے جو سرحد عبور کر رہی ہے، برنگنگ دا چیک اینڈ پوسٹل آرڈر، اور یہ اپنے ساتھ چیک اور پوسٹل آرڈر لائی ہوئی ہے، لیٹرز فار دا رچ، لیٹرز فار دا پور، یہ امیروں اور غریبوں دونوں کے لیے خطوط لائی ہے، دا شاپ ایٹ دا کارنر، دا گرل نیکسٹ ڈور، ایک کونے میں جو شاپ ہے اس کے مالک کے لیے بھی، اور جو ساتھ والی گلی ہے اس کے اندر رہنے والی جو لڑکی ہے اس کے لیے بھی یہ
خطوط لائی ہے. پولنگ اپ بی ٹاپ اسٹڈی کلائم، یہ بی ٹاپ کی چڑھائی چڑھتی ہے جو کہ مسلسل چڑھائی ہے. دا گریڈینٹس اگینسٹ ہر بٹ شی از آن ٹائم، اگرچہ مخالف میں چڑھائی ہے لیکن پھر بھی یہ بر وقت پہنچتی ہے. پاسٹ کاٹن گراس اینڈ مور لینڈ بولڈر شاولنگ وائٹ اسٹیم اوور ہر شولڈر، یہ کپاس کے کھیتوں اور دشت کے موسم خوردہ گول پتھروں کے پاس سے گزرتی ہے اور اپنے شانوں کے اوپر سفید دھواں اگلتی ہوئی گزر جاتی ہے. سناٹنگ نوائزلی ایز شی پازز، پھنکارتے ہوئے گزرتی ہے. اور سائلنٹ مائلز آف ونڈ بینڈ گرازز، اور سبزہ زاروں کے پرسکون میلوں کو چاٹ جاتی ہے. کہتا ہے کہ برڈز ٹرن دیئر ہیڈز ایز شی اپروچز، اور جو ہی وہ پہنچتی ہے تو پرندے گردن موڑ کے اسے دیکھتے ہیں. اینڈ اسٹیئر فرام بشز ایٹ ہر بلینک فیسڈ کوچز، اور وہ جھاڑیوں سے گاڑی میں مسافروں کی خالی نشستوں کو گھورتے ہیں. شیپ ڈاگز کانٹ ٹرن ہر کورس، بیڑوں کے نگہبان جو کتے ہیں اس کے راستے کو بدل نہیں سکتے. دے سلمبر آن وتھ پاز اکراس، وہ اپنے پنجے پھیلائے سوئے رہتے ہیں. ان دا فارم شی پازز نو ون ویکس، اور وہ کھیت کے پاس سے گزرتی ہے مگر کوئی بھی نہیں جاگ اٹھتا. بٹ اے جگ ان اے بیڈ روم جینٹلی شیکس، لیکن آرام گاہ میں پڑا جگ دھیرے دھیرے لرزتا ہے. تو یہ جناب اس کا ٹیکسچل میننگ تھا. اگر ہم اس کے کانٹیکسٹ کی بات کریں، اگر ہم اس کے سرفیس میننگ کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو نائٹ میل ہوتی ہے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے، یہ اپنے کام میں پنکچول ہے، اور یہ اس کو بالکل بھی یہ امیروں اور غریبوں کا کوئی امتیاز روا نہیں رکھتی، اور یہ امیروں کے لیے بھی اور غریبوں کے لیے بھی برابر کی جو سروسز ہیں وہ دیتی ہے. یعنی کہ ان کے لیے چیکس لاتی ہے، ان کے لیے پوسٹل آرڈر لاتی ہے، ان کے خطوط لاتی ہے. کہتا ہے کہ یہ بہت مشکل سے سفر کرتی ہے چونکہ اس کی جو راہ میں چڑھائی آتی ہے بی ٹاپ کی وہ بہت اونچی ہے، اور لیکن پھر بھی یہ اپنا سفر جو ہے وہ ترک نہیں کرتی. اپنی جو ذمہ داری سے سونپی گئی ہے وہ احسن طریقے کے ساتھ سر انجام دیتی ہے. کہتا ہے کہ پھر یہ کسی کو متاثر نہیں کرتی، یہ اپنا کام احسن طریقے کے ساتھ کرتی ہے. اب جو شیپ ڈاگز ہیں یا جو برڈز ہیں وہ اس مسلسل سفر سے آگاہ ہیں، اس لیے انہیں اس کے گزرنے سے کوئی بھی مسئلہ یا کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی. جب یہ کھیتوں میں سے گزرتی ہے تو اس کے آس پاس کے رہنے والے لوگوں کو یہ ذرا بھی تنگ نہیں کرتی، وہ اس سے بالکل مانوس ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ روزانہ یہاں سے گزرتی ہے، اس لیے وہ اپنی نیند کو اس کی آواز سے خراب نہیں ہونے دیتے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب یہ گزرتی ہے فارم ہاؤسز کے قریب سے، چونکہ اس کے گزرنے کی وجہ سے تھرتھراہٹ پیدا ہوتی ہے، تو کہتا ہے کہ اس تھرتھراہٹ کی وجہ سے جو بیڈ روم کے اندر پڑا ہوا ایک جگ ہے وہ تھوڑا سا ہلتا ہے مگر وہ گرتا پھر بھی نہیں ہے. سرفیس میننگ میں نے آپ کو بتا دی ہے. اگر ہم اس کی اسٹینزا وائز انالائز کریں تو میں آپ کے سامنے انالائز کروں اسٹینزا نمبر 1، اسٹینزا نمبر 2 اور 3 کو. تو کہتا ہے کہ ان دا فرسٹ couplet of night mail the speaker begins by describing the initial progress of night mail train crossing the border into Scotland, and it is heading up Beatock at a steady climb. The train is making good progress, doing what it does best. On board there are checks and postal orders as well as more personal items, and these include letters for the rich and letters for the poor. And this line is only the first example of repetition and Arden makes use of in night mail. یہ جو پہلا سٹنزا ہے
اس کے اندر اس کے جو سفر کی جو پروگرس ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح بارڈر کو کراس کرتی ہے، کس طرح بی ٹاک کی اس چڑھائی کو چڑھتی ہے. اور چونکہ نائٹ میل ہے تو اس کے اندر لوگوں کے لیے چیک ہیں، پوسٹل آرڈر ہیں اور کچھ ذاتی نوعیت کی چیزیں ہیں، جیسا کہ امیروں کے لیے خطوط ہیں اور غریبوں کے لیے خطوط ہیں. ان سٹنزا کے اندر ریپیٹیشن جو کہ ایک پوئٹک ٹیکنیک ہے رائٹنگ کی، اس کا استعمال کیا ہے. ریپیٹیشن کیا ہوتی ہے کہ جب بھی کسی لائن میں کسی بھی جو فرسٹ لیٹر ہے اگر وہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہو تو اسے ریپیٹیشن کہتے ہیں. آرڈن نے بڑے آسان طریقے کے ساتھ اس کے اندر ریپیٹیشن کا استعمال کیا ہے. کہتا ہے کہ تھرو آؤٹ دا پوائم آرڈن یوزز اے ویری اسٹڈی میٹر. دس واز ڈن ٹو intentionally mimic the sound that rail cars make as they move along the tracks. Arden wanted the poem to refer in a content and sound back to the film for which it was written. The sound is further emphasized by the use of repetition as with word-like letters which appears numerous times in the poem. Arden نے اس جو پوئٹری ہے، پیس آف پوئٹری ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ ریپیٹیشن کا استعمال کیا ہے اور اس میں بار بار ریپیٹیشن ہوئی ہے، جیسا کہ لیٹرز کو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بار بار ریپیٹ ہوا ہے یہاں. دا تھرڈ لائن آف دا پوئم لیٹرز فار دا ریچ لیٹرز فار دا پور از اے گریٹ ایگزامپل آف امپورٹینس آف دا ٹرین اینڈ انسٹیٹیوشن آف میل ڈیلیوری. تیسری لائن کے اندر لیٹرز فار دا ریچ اور لیٹر فار دا پور یہ ایگزامپل ہے، یہ ریپیٹیشن ہے اور پھر یہ اس نے بڑے احسن طریقے کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کیسے میل ڈیلیوری ہوتی ہے. ایوری ون ڈپینڈز آن دا میل نو میٹر ہو یو آر. تو کہتا ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب اس چیز کا کوئی بھی ضرورت نہیں ہے یہ جاننے کے لیے کہ آپ کون ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، کچھ بھی ہوں، لیکن وہ جو میل ڈیلیوری ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے گی. اسٹنزا 5 اور 6 میں کہتا ہے کہ a reader should also immediately notice how Arden uses personification to make the train seem more human and its efforts more relatable. اسٹنزا 5 اور 6 میں آرڈن نے بڑے آسان طریقے کے ساتھ پرسونیفیکیشن کا یوز کیا ہے. پرسونیفیکیشن کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی مردہ چیز ہے یعنی کہ جاندار جو نہیں ہوتے ان کو جانداروں کا کریکٹر دیتے ہیں، جانداروں کی طرح انہیں پیش کرتے ہیں تو اسے ہم پرسونیفیکیشن کہتے ہیں. تو کہتا ہے کہ اس کا بڑی بہترین طریقے کے ساتھ اس نے یہاں استعمال کیا. دا گریڈینٹ از اگینسٹ ہر بٹ شی میکس اٹ اپ دا ہل. شی ریمینز آن ٹائم ایز شی ٹریولز تھرو دا ڈفرینٹ لینڈسکیپ آف ایریا. Another great example of personification comes in the second line of fourth stanza. تو یہاں بھی جو ہے نا وہ فورتھ اسٹنزا کی سیکنڈ لائن کے اندر پرسونیفیکیشن کا جو استعمال ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح اس نے کہا ہے کہ کتنی بھی مشکلات ہوں لیکن یہ پھر بھی ٹائم پہ رہتی ہے، وہ برڈن کو بالکل بھی اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتی اور اپنی جو ذمہ داری ہے وہ احسن طریقے کے ساتھ سر انجام دیتی ہے. Here the poet described the train as shoveling white steam over her shoulder. تو یہاں آپ نے دیکھا کہ اس نے کیا کہا کہ shoveling white steam over her shoulder، کہ وہ اس کے کندھے کے اوپر سے کیا ہے کہ وہاں سے وہ سفید دھواں چھوڑتی ہے. And this is of course a depiction of the smoke that travels out and over the train. It is pushed behind her by the pressure of the wind. So in the next couplet of Night Mail, the poet depicts the train like an animal. جیسا کہ she snorts noisily as she passes by windbent grasses، کہ جیسے وہ جب وہ لہلاتے کھیتوں میں سے گزرتی ہے تو وہ شور کرتی ہے، پھنکارتی ہے. The train is powerful and determined. تو پھنکارنا، شور کرنا یہ جانداروں کی خاصیت ہے، تو اس کو اس نے بڑے آسان طریقے کے ساتھ یہاں بیان کیا ہے. تو اسٹنزا 6 اور 7 اور 8 اسٹنزا کے اندر کہتا ہے کہ دا نیکسٹ 3 اسٹنزاز آر آلسو کاپلٹ فالوئنگ دا سیم پیٹرن ایز دا 5 دیٹ کیم بیفور دیم. دا ٹرین ایز
such a presence as it passes the birds still turn their heads to look at her. تو جب وہ اس کے قریب سے گزرتی ہے تو وہ پرندے اس کی طرف مڑ کر دیکھتے ہیں. اینڈ she pulls behind her blank faced couches, and each part of locomotive is important and therefore it is personified and extant. تو یہاں پھر سے بلینک کوچز ہیں وہ ان کو پل بیہائنڈ کرتی ہے. تو یہاں بھی جو ہے نا وہ ٹرین کو جانداروں کے ساتھ، جانداروں کی خصوصیات کے ساتھ ملایا گیا ہے. تو یہ بھی پرسونیفیکیشن ہے. And these stanzas take the reader through the landscape and speak briefly on a different element of it. The poet mentioned the farm where people are sleeping and the sheepdogs that attempt to run alongside the train and turn its course. And these are wonderful examples of pictures the skillfully written imagery can create. تو یہاں پھر پکچرز کا اور امیجری کا جو ہے نا وہ یوز ہوا ہے. جیسا کہ اس نے بتایا کہ جب وہ شیپ ڈاگس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں جب ہم یہ لائنیں پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ پورا اسکیچ بن کے آتا ہے کہ کس طرح وہ اس کے ساتھ بھاگتے ہوں گے. دا ٹرینز پار از juxtaposed against the fact that no one wakes up as it passes. This is due to its steady rhythm but also its consistency. تو کہتا ہے کہ جب وہ فارم ہاؤسز میں سے گزرتی ہے تو اس کے جو باسی ہیں، فارم ہاؤسز کے رہنے والے ہیں، وہ جاگتے نہیں ہیں. تو وہ دو ہی وجہ ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ اپنا سفر جو ہے وہ مسلسل کرتی ہے. وہ اس کے سفر کے ساتھ جو ہے نا وہ کافی انہیں اس بات کی جانکاری ہے کہ کب ٹرین آتی ہے اور کب جاتی ہے. It's likely that all those living close enough to the track to hear it are well used to hearing it pauses and ignoring it. تو وہی بات کہ وہ جو اس کے قریب میں رہنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ کب یہاں سے گزرتی ہے، وہ پھر بھی اسے اگنور کرتے ہیں. The train is necessary and natural part of the environment at this point. تو کہتا ہے کہ ٹرین کتنا ضروری اور کتنا قدرتی قسم کا ایک حصہ ہے ہمارے اس ماحول کا. تو یہ تھی جناب آپ کی پوائم دا نائٹ میل. تو ٹائٹل کے بارے میں اگر اب میں آپ کو بتاؤں تو نائٹ میل ڈاک گاڑی کو کہتے ہیں جو کہ لوگوں کے لیے پوسٹل آرڈر، چیک اور لیٹرز وغیرہ اور کچھ پرسنل چیزیں لے کر جاتی ہے. تو یہ تھی آج ہماری پوائم. اور آپ کیا سمجھ پائے ہیں، کتنی آپ کو ہیلپ فل ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے، یہ آپ مجھے بتائیں گے کمنٹ سیکشن میں. اور جاتے جاتے میں آپ سے ایک التجا کروں گا کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر لیں تاکہ آپ تک میری کوئی بھی ویڈیو پہنچ سکے. خوش رہیں، خوشیاں بکھیریں. ملیں گے ایک نئی پوائم کے ساتھ. تب تک کے لیے میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت. اللہ حافظ.